زہرا سے عداوت کی نہ کوئی خطا کرنا، گر چاہو شفا میری زہرا نہ خفا کرنا۔ کہ امداد کو آئے گا میرا بھی وہ ناصر ہے، بھائی ہے وسیع میرا زہرا کا وہ شوہر ہے۔ امداد کو آئے گا میرا بھی وہ ناصر ہے، بھائی ہے وسیع میرا زہرا کا وہ شوہر ہے۔ تربت کے اندھیروں سے ڈرنا بھی ہے کیا ڈرنا، تم ناد علی پڑھ کر وہاں روز جیا ناد علی پڑھ کر وہاں روز جیا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا اللہم صلی علی محمد جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے محمد عباس تبلیغی صاحب بڑے بہترین ترنم کے مالک آپ کے سامنے تھے۔ میں جناب سمکنت علی عباس آبدی کانپوری صاحب کو بلانے سے پہلے 4 میں سے سنیے گا کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھ نظر آئے محمد، کروں آنکھ نظر آئے محمد، تو مسند پہ وہی بیٹھے گا بس والے پیغمبر، بستر پہ اگر آئے تو بن جائے محمد، مسند پہ وہی بیٹھے گا بس والے پیغمبر، بستر پہ اگر آئے تو بن جائے محمد۔ آئیے میرے خدا جناب سمکنت علی عباس آبدی کانپوری صاحب سے جائیں اور منظوم نذرانے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام حجت علیہ السلام کی خدمت میں شہزادی کونین مادری حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دردناک شہادت کا قصہ پیش کرتا ہوں۔ ثواباً ہمارے بھائیوں کو حکم ہوا، حاضر ہو گیا ہوں، چند اشعار شہزادی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کہ زندگی تو ہی بتا، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے، تو تجھ سے بہتر تو مجھے موت بھلی لگتی ہے، تجھ سے بہتر تو مجھے موت بھلی لگتی ہے، کیونکہ یہ قبر میں حیدر سے ملا دیتی ہے، حیدر سے ملا دیتی ہے، کہ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہ شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا۔
دیتی ہیں زہرا کہ دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، زمین کے چاند ستاروں سے بھی نرالے ہیں، دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، زمین کے چاند ستاروں سے بھی نرالے ہیں، تو کوئی یزید یہاں سر اٹھا نہیں سکتا، کوئی یزید یہاں سر اٹھا نہیں سکتا، یہاں پہ سارے کے سارے حسین والے حسین والے ہیں۔ لذا فرمائیں کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، توجہ علی مہدی بھائی، کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر، حسین بھائی ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ ارے شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر۔ ایک پیغام ہے کہ اے کنیز فاطمہ تم سب پہ واجب ہے حجاب، اس لیے کہ حجاب پہ بہت زیادہ لوگ ایکشن لے رہے ہیں کہ حجاب نہیں پہننا چاہیے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اے کنیز فاطمہ تم سب پہ واجب ہے حجاب، اے کنیز فاطمہ تم سب پہ واجب ہے حجاب، ہے تمہارا یہ عمل دین خدا کے واسطے، واجب ہے حجاب، ہے تمہارا یہ عمل دین خدا کے واسطے، تو کیا تمہیں معلوم ہے کربو بلا سے شام تک، کیا تمہیں معلوم ہے کربو بلا سے شام تک بیویاں روتی رہیں ہردم رضا کے واسطے، بیویاں روتی رہیں ہردم رضا کے۔ بہت بڑھیا بھائی، ماشاءاللہ مولانا، ہر بڑا ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، ہر بڑا ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پہ بھی لب کھولے ہیں، ہر بڑا ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پہ بھی لب کھولے ہیں۔ اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، یہ کبھی روزہ زہرا کے لیے بولے، اتحاد ان سے جو کرتے ہو یہ کبھی روزہ زہرا کے لیے بولے۔ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا، کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا، کار عظیم کیسے فراموش ہو گیا، کرتا ہے پورے جوش میں لعنت یزید پر جو قاتل بطول پہ خاموش ہے۔ کیوں قاتل بطول پر خاموش ہو گیا؟ آئیے میں گزار ہوں جناب علی مہندی تبرعی صاحب سے کہے اور منظوم نذرانے کی عزت پیش کرے۔ علی مہندی ایک مسئلہ ارشاد علی آپ کے سامنے ایک سلوار پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آیتوں کے لب پر ترانہ ہے آیتوں کے لب پر ترانہ ہے فاطمہ، ملحت میں تیری شعر سنانا ہے، سب بننا چاہتے ہیں فقیر در علی، روٹی تو صرف ایک ہم سب کے بازوؤں کو
عطا قید قوت عباس کے کہ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر، ابھی بھی وقت ہے خود کو سنبھال لے مفتی، علی کو مان لے زیادہ بکر بکر۔ ایک کی بات تمام ہو گئی، دوسرے کی سنیے۔ مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی، کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی، ہر صحیفے میں ملے گی مرتضیٰ کی منقبت، دیکھ لو توریت بھی انجیل بھی قرآن بھی، سب کے سب ہارے ہیں تم سے اے اسیر کربلا، بیڑیاں بھی توق بھی زنجیر بھی زندان بھی، ایک شب میں حر نے کتنی منزلوں کو طے کیا، راہی جنت بھی ہے ناصر بھی ہے مہمان بھی، پار کر دیں گے علی والے یہ سارے راستے، قبر کی منزل ہو یا ہو حشر کا میدان، پار کر دیں گے علی والے یہ سارے راستے، قبر کی منزل ہو یا ہو حشر کا میدان بھی، تو ہاتھ میں لوٹا اٹھائے پیٹھ پہ بستر کے ساتھ، ہاتھ میں لوٹا اٹھائے پیٹھ پہ بستر کے ساتھ، بیچنے نکلا ہے مفتی دین بھی ایمان۔ ہاتھ میں لوٹا اٹھائے پیٹھ پہ بستر کے ساتھ، نکلا ہے مفتی دین بھی ایمان بھی، کون کہتا ہے میاں شیطان بے اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں عمر عثمان بھی مروان بھی۔ ایک ہمارے اکبر بھائی کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں، ایک محمد عباس بھائی کی طرف سے، یہ دونوں پڑھنے لے کے آئے تھے لیکن وقت نہیں ہے، ایک ایک بند کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ سہار جن کا بھی باغ ہے فدق کی چوری میں، ماشاءاللہ، سہار جن کا بھی باغ ہے فدق، بھائی آپ کا سوال پڑھے محمد والے، سہار جن کا بھی باغ ہے فدق کی چوری میں، ہے نام آج بھی ان کا حرام خوری میں، بھی ان کا حرام خوری میں، لگے ہیں مال غنیمت کی جورا جوری میں، لعنت کی ایک ڈوری میں، یہ لوگ سارے شیطان میرے بھائی نہیں، کرے جو ان پہ نہ لعنت مصطفی کربلا ستاتے ہیں، یہ اب بھی آل محمد کے گھر جلاتے ہیں، جو ان کے بس میں ہے وہ ظلم آزماتے ہیں، جگر چباتے ہیں اب تک لہو بہاتے ہیں، یزید باپ ہے سفیان ان کا ہادی ہے، حرام ذاتی وہی دائنی کتاب مجالس کی آج آخری اور الوداعی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں گزار ہوں والی جناب مولانا سلمان علی نشفی صاحب سے کہ آئے اور رونق افروز منبر ہوں، اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے، ان کی آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد فقد قال الحق سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أشهد الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. زنیمان زبان ملت ماتمداران شہزادی الکونین صلی اللہ علیہ. یہ خمس مجالس کی آخری مجلس ہے اور یقین جانیے یہ میرے لیے شرف ہے. یوں تو دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان کبھی کبھی موقع مل جائے کہ ہم آپ سے ہم کلام ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ڈر لگتا ہے. دل تو بہت چاہتا ہے لیکن پڑھتے ہوئے دل ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام میں پڑھنا اور بات ہوتی ہے اور طالب علم کے درمیان بیٹھ کے پڑھنا اور یہ آپ کو حق ہے. کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں آپ سمجھنا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیے، لیکن ابھی دامن نہ کھیجیے. ایک سوال پڑھ دو. محمد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. یقین جانیے کہ جو جوش اور ولولہ عوام کے درمیان ہوتا ہے وہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہے. بس اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں وہ جوش اور ولولہ لانے کی کوشش کروں اور زیادہ سے زیادہ باتیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. ہم اور آپ روزانہ اپنی پنجگانہ نماز میں پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عنایت کریں. اس آیہ کریمہ کا دو شان نزول ہے. اس سورہ کا قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، اس کے دو شان نزول ہیں. پہلا شان نزول یہ ہے کہ جب اشعار کو مقابلے میں لایا گیا تھا تو اسی آیت کے ذریعے سے انہیں خاموش کرایا گیا تھا. اور دوسرا شان نزول یہ ہے کہ جب اولادیں دینے کے بعد پروردگار نے اپنے محبوب سے اولادیں واپس لے لی اور ایک وقفہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانا دیا. اس وقت بھی یہی کہہ کے اطمینان دلایا گیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو کوثر عنایت کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں شان نزول مختصر آپ کے اذہان عالیہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تاکہ بات واضح ہو جائے. عزیزان ایمان، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اہل علم ہیں
تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ باقی کتابوں کی طریقے سے دفعتاً نازل نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے یا کتابیں آئیں وہ دفعتاً نازل کر دی گئی، لیکن قرآن مجید دفعتاً نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے نازل کرنے کے لیے پروردگار نے 23 برس کی طویل مدت لی۔ 23 برس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، 13 برس مکے میں نازل ہوا اور 10 برس مدینے میں۔ لیکن ہم متوجہ رہیں ارباب اعظم کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی بھی 3 صورتیں بیان کی گئی۔ باقی کتابیں ایک ہی صورت پہ نازل ہو گئی، لیکن قرآن مجید کو 3 صورتوں سے نازل کیا گیا۔ براہ راست یہ پہلی صورت ہے، براہ راست اللہ نے کچھ باتیں اپنے محبوب سے کی، قرآن بن گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نزل بہ الروح کہ آیتوں کو نازل کرنے کے لیے فرشتے کا سہارا لینا پڑا، فرشتے کے ذریعے سے آیتوں کو نازل کرتا چلا گیا۔ اب تیسری صورت ملاحظہ فرمائے متوجہ ہو کے، اگر کسی چیز کا حکم اپنے محبوب تک پہنچانا ہوا اور یہ دونوں طریقے اگر پروردگار نے اختیار نہ کی تو تیسرا طریقہ کون سا تھا؟ کہ کوئی چیز خواب کے عالم میں بتائی گئی ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ایک سلوات پڑھ دیتا محمد دیکھیے علماء کرام آ رہے ہیں، سلوات پڑھ رہا محمد والے محمد، نعرہ حیدری، سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بہرحال ان کی موجودگی اب ہمارے حوصلے کا باعث بنی۔ تو 3 صورتیں ہیں، 2 صورتیں میں نے بیان کی، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو پہنچانا ہوا تو خواب کے ذریعے سے پہنچایا، اور وہ بھی قرآن بن گیا۔ جیسا کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، یہ قرآن بنا کہ نہیں بنا؟ ایسے ہی اللہ کے نبی نے خواب یہ دیکھا کہ بنی امیہ کے کچھ لوگ منبر رسول پہ اچھل رہے ہیں، تو یہ 3 صورتیں ہیں قرآن مجید کی نازل ہونے کے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی مثل لانا ہر طاقت بشری سے محال ہے۔ کوئی بھی طاقت نہیں لگا سکتا یا جٹا نہیں سکتا یا ہمت کر نہیں سکتا کہ وہ قرآن کی مثل لائے۔ یا اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے۔ پروردگار آپ کو وہ موقع عنایت فرمائے کہ آپ حرم مولائی کائنات پہنچیں، اور جب وہاں کی لائبریری میں پہنچیں گے تو وہاں ایک کتابچہ شائع ہوا مصر سے، جس میں کچھ لوگوں نے سورہ حمد اور سورہ توحید کی مثل پیش کی، لیکن وہ پڑھنے کے بعد ایک چیز کا اندازہ لگا، چونکہ وہ پروردگار نے بھیجا ہے قرآن مجید کو، اور یہاں جو بات آئی ہے مصر سے کتابچے کی شکل میں وہ بندے نے کہی ہے، تو پڑھنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ پروردگار ہے اور بندہ بندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور یہاں عیب ہی عیب پایا جاتا۔ کوشش کی لوگوں نے، بہت کوششیں کی کہ قرآن کی مثل لائی جائے، لیکن کوئی نہیں لا پایا۔ تو یہ قرآن مجید ہر طاقت بشری سے محال ہے۔
طلبہ کا مجمع ہے، لہٰذا دو چار جملے ادبی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کہیں سے کوئی بات پسند آ جائے تو میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے۔ ہر طاقت بشری سے محال، لیکن اس انا و لا غیری کو کون روک سکتا ہے، کون دبا سکتا ہے کہ عرب والوں کو فصاحت و بلاغت پر وہ کمال حاصل تھا کہ انہیں اپنے سامنے پوری دنیا عجم دکھائی دیتی تھی۔ کہ اگر کائنات میں کوئی گویا ہوتا ہے تو وہ عرب ہے، باقی سب گنگے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، دعویٰ بھی تھا، دعویٰ بھی تھا۔ 7 قصیدے جسے ہم سبع معلقہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس دعوے کے ساتھ لٹکائے گئے کہ ہے کوئی مائی کا لال جو اس کی مثل لے کر آ جائے۔ عکاس کے سالانہ میلوں میں نیستان شاعری کے شعر جب دہڑتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگ کسی جادو کے اثر میں جکڑے ہوئے مدہوش کھڑے ہیں۔ کوئی بھی منزل ہو، معاشقہ ہو، ماسا ہو، نسبی فخر ہو یا مہمان نوازی ہو، ہر منزل ان کے قدم کے بوسے دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کیا کہنا ان کی شیریں کلامی کا، ان کے ایک ایک لفظ سے رس ٹپکتا تھا۔ اور یہ صرف مردوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ علامہ صاحب تفسیر فرات تحریر کرتے ہیں کہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک اور مردوں سے لے کر عورتوں تک ان کے خون رگے حیات میں موجے مار رہا تھا۔ اور جب یہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے گئے تو علامہ نے ایک جملہ لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی طلسم میں ہوش ربا ہے کہ جس کا کوئی گوشہ کسی سے ٹوٹنے والا ہے۔ سالہ سال گزر گئے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ لیکن میں آپ کو کہوں، آخر میں جس کلام نے ان کے غرور کا سر نیچا کیا، متوجہ ہو، ان کے غرور کا سر نیچا کیا، ان کی شیخیت کی ناک کو خاک ندامت پہ رکھ، بلکہ ملک علام موجز نظام قرآن واجب الاحترام تھا۔ اور جب قرآن نازل ہوا ہے تو کوئی ہلکے پھلکے موڈ میں نہیں آیا، بلکہ بڑے دمدراب کے ساتھ آیا، بڑے آن بان کے ساتھ آیا، اور یہ اعلان کرتا ہوا آیا کہ اے فصاحت و بلاغت دیوتا، اگر سمجھتے ہو کہ اس کتاب محمد نے خود بنا لیا، لیا اس کتاب کے مقابلے اس کتاب کا قرآن نے اعلان کیا، انتظار ہو رہا۔ عالم کیا ہے؟ انتظار کی گھڑیاں دن بن گئی، دن مہینے بن گئے، مہینے برسوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن منکروں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب قرآن کا جواب نہیں آیا تو دیکھیے میں جرأت مندانہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ قرآن نے مجبور ہو کر اپنے دعوے کو اور ہلکا کر دیا۔ کتاب نہیں لائے، ایسا کرو کہ اس کتاب میں کچھ سورہ ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ سورہ کے مقابلے میں سورہ لے کے آ جائے۔ حالت اب بھی وہی ہے، انتظار ہو رہا ہے، انتظار کی گھڑیاں دن دن مہینے مہینے برسوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن منکروں کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہ آیا تو قرآن نے اپنے دعوے کو اور ہلکا کر دیا۔ تم کتاب کے مقابلے میں کتاب نہیں لائے، سورہ کے مقابلے میں سورہ نہیں لائے، ایسا کرو اس کتاب میں کچھ آیتیں ہیں، جیسے ہی قرآن نے یہ اعلان کیا، تاریخ کہتی ہے کہ منکروں کی باتیں کھل گئی، کہنے لگے کہ ہمارے فصحا اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے کہ ایک آیت کا جواب نہ لا سکے۔ اس زمانے کے 4 نامور فصیح البیان کہ جن کی قادر الکلامی کے ڈنکے پورے عرب میں بجتے تھے، ابن مقنع، ابن ابی الاوجا، ابو شاکر دیسانی، عبد الملک مصری، یہ 4 ایسے تھے کہ جو دعویٰ کر سکتے تھے
کہ اگر کائنات میں کوئی گویا ہوتا ہے تو وہ عرب ہوتا ہے، باقی سب گونگے ہیں۔ لوگوں نے ان چاروں کو گھیرنے کے بعد لعن و طعن کی برساتیں، متوجہ طعن کی بوچھاریں۔ تم کس خواب خرگوش میں پڑے ہو؟ محمد کی طرف سے آسانیوں پر آسانیاں دی جا رہی ہیں اور تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ اگر بے حسی کا یہی عالم رہا تو ہماری ناک تو کٹ جائے گی۔ آکاش کے سالانہ میلوں میں بڑی بڑی ڈیگیں مارتے ہو، ہم ٹھوک کے آتے ہو کہ ہے کوئی مائی کلر، لیکن یہاں تمہاری غیرت اور ہمیت پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ سانس تک نہیں لے پاتے۔ چاروں نے دعویٰ کیا کہ اگلے برس جب ہم آئیں گے تو اس قرآنی دعوے کی تردید لے کے آئیں گے۔ اب متوجہ ہیں؟ سوال کر سکتا ہوں کتنا وقت مانگا؟ 10 سال بھر۔ تو سال بھر تک کیا یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ خاموشی سے بیٹھے رہے؟ وقت کا انتظار کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ علامہ صاحب تفسیر قرآن ایک عجب جملہ لکھتے ہیں کہ سال بھر تک یہ چاروں اپنی فصاحت و بلاغت کا تیل ٹپکاتے رہے۔ اپنی فصاحت و بلاغت کا تیل ٹپکاتے رہے اور اپنی دماغی صلاحیتوں سے بھی تیل ٹپکاتے رہے، اپنی ایک ایک نس سے پسینہ نچوڑتے رہے۔ لیکن جب موسم حج آیا ہے، لوگوں نے ان چاروں کو گھیرا تو چاروں نے مل کے ایک زبان ہو کے ایک فیصلہ سنایا، ما ھذا کلام البشر۔ اسی بندے کا کلام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنے حضرات موجود تھے جو عرب کی سخنوری کے چرچے کر رہے تھے، سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے اور وہاں سے چلتے بنے۔ یہ اس آئے کریمہ کہ جس کو عنوان بیان قرار دیا، یہ پہلا شان نزول۔ دوسرا شان نزول کیا ہے؟ کہ جب وقفہ گزر گیا اور اللہ کے نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ سب نے سن رکھا ہے سلسلے کو ربط دینے کے لیے، تو ایک شخص تھا لعنتی جس کا نام تاریخ نے آس بن وائل لکھا ہے۔ بے شمار سوال پڑھ لیجیے۔ تو اس نے جھنورا پیٹنا شروع کیا کہ معاذ اللہ اللہ کا نبی ابتر ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک معصوم کی حدیث ہے، چونکہ معصوم نے کہا کہ ہمارا دشمن کبھی صاحب اولاد نہیں ہوتا۔ کسی نے سوال کر لیا کہ فرزند رسول آپ کا قول بھی ہے اور ہم آپ کی صداقت کے واری، ہم آپ کی صداقت پہ نشاور، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی ہے اور صاحب اولاد۔ تو میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے لیکن اس کے پس منظر میں جایا، منصور تو اسی سے ہوتا ہے لیکن ہوتا کسی اور۔ وہ لوگ کہ جن کو کہا گیا ہے کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو سکتے، وہ اولاد نہ ہونے کا دعویٰ دے رہے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کے دل کو شوق گزر، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز، 10 سے دعا بلند ہے، پروردگار تیرا حبیب اس حیثیت کا مالک نہیں ہے، گلی گلی ٹہلنے والے، کوچے کوچے پھرنے والے ہمیں ابتر ہونے کا دعویٰ دیں۔ تو اللہ کے نبی کو اطمینان دلایا گیا، کیا کہے گی؟
इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरे हबीब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कौसर इनायत करेंगे। लेकिन ये पढ़ने के बाद समझ में बात आई नहीं। भाई देखिए, औलाद का बदला कौसर हो सकता है। अल्लाह ने अपने हबीब से औलाद ली थी, तो औलाद का बदला, चूंकि गुजारिश किसकी की गई है, गुजारिश औलाद की गई है, लेकिन यहाँ कहा क्या जा रहा है, इत्मीनान किस चीज से दिलाया जा रहा है, का इन्ना आतैनाकल कौसर, हम तुम्हें कौसर इनायत करेंगे। तो औलाद का बदला कौसर नहीं हो सकता। लेकिन बात समझ में यहाँ जाके आई कि जब पूरे कुरान का मुतालिया कर लिया और उलमा के पास पहुंचे, तो उलमा ने बताया कि पूरे कुरान में मुतवज्जे हो जाए, पूरे कुरान में जैसे मासूमीन में निसा सिर्फ एक है, वैसे पूरे कुरान में लफ्ज़ कौसर सिर्फ एक है। और उलमा ने बताया है कि लफ्ज़ कौसर कुछ और नहीं है, बल्कि शहजादी कौनैन का लक़ब है। सलात है ना मिल के मोहम्मद। शहजादी इन्ना आतैनाकल कौसर। ईमान क्या कहा, इन्ना आतैनाकल, हम आपको पता करें। चूंकि आप तालिब इल्म हैं, इसलिए एक बहस करना चाह रहे हैं। अल्लामा अली हैदर मुवहिदी, इन्होंने फज़ाइल फातिमा ज़हरा के हवाले से कहा कि हमारे पास दो लफ्ज़, एक है ईता, कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, और एक है आता। ईता कहते हैं किसी को हक दे देना, और आता कहते हैं किसी को हक से, किसी को हक देना और किसी को हक से ईता। अब मुझे इमला बताने की जरूरत तो नहीं है, अगर मैं बताऊं तो ये आपकी शान के खिलाफ। और जैसे ये हुस्न नजर रखा जाता है कि हर एक नमाजी है, वैसे मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ हर एक आलिम है। मोहम्मद वाले बल्कि होना भी यही चाहिए। हम अपने आप को उसी वक्त सुधार सकते हैं जब मिंबर रसूल पर बैठने के बाद ये लोग गलत मशवरा देते हैं कि सबको वो समझिए, बल्कि बैठने वाला फर्श अदा पे। दुनिया इसी से परेशान है। हमारी कौम का अगर 5 साल बच्चा भी है तो गैर कौम के आलिम से कहीं ज्यादा। ये हमारी इंकिसारी का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। अल्लाह हम जाहिल, ये हमारी इंकिसारी है, और आप हमारी इंकिसारी को कमजोरी न समझिएगा। हमारे पास ऐसी दौलत है कायनात के पास किसी के पास नहीं। ये फर्श अज़ा की दौलत हर एक के हिस्से में आने वाली नहीं है। जो खुशकिस्मत हैं उन्हीं के दामन में ये दौलत है। तो इसलिए मैं हुस्न ज़न रखते हुए बात को आगे बढ़ता हूँ। ईता और आता। ईता कहते हैं किसी को हक दे देना, और आता कहते हैं हक से ज्यादा दे देना। अब मैं मिसाल के जरिए से बात को वाज़ेह कर रहा हूँ। देखिए मेरा मकान बन रहा है, दुआ कीजिए। अब मुझे जरूरत पड़ी किसकी, एक मजदूर की। घर की तामीर के लिए मजदूर बाजार पहुंचा, मजदूर के सामने खड़ा हो गया, ये बताओ घर में काम करना है, दिन भर की मजदूरी क्या दोगे? उसने कहा 500 रुपये। बात तय हो, हम उसे लेके आए, उसने दिन भर काम किया, दिल लगा के काम किया, और उसने इतना अच्छा काम किया कि हमें बहुत अच्छा लगा। शाम को जब वो जाने लगा, तब यहीं पे मिसाल को समझिएगा, शाम को जब वो जाने लगा तो हमने हदीस रसूल के पस मंजर में कि मजदूर का पसीना खुश्क न होने पाए, उसके हाथ में उसकी मजदूरी होनी चाहिए। इस बात का लिहाज रखते हुए अगर हमने उसके हाथ में 500 रुपया रख दिया तो ये उसका
ایتا ہوا، یعنی اس کا حق ہوا، لیکن ہم چونکہ اس کے کام سے خوش تھے، اب وہ جب جانے لگا تو جو بات طے ہوئی تھی 500 روپے کی، اگر ہم اس سے کچھ بڑھا کے دے دیتے ہیں، 500 کی جگہ پہ اگر ہم نے 600 روپے دے دیا تو یہ ہوا آدھا، یعنی ہم اسے حق سے، بس اب سمجھیے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو تاہا کہا کہ میرے حبیب یہ تمہارا حق تھا، مزمل فرمایا کہ میرے حبیب یہ تمہارا حق تھا، مدثر کہا کہ میرے حبیب یہ تمہارا حق تھا، لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج سر انور پہ سجایا کہ میرے حبیب یہ تمہارا حق تھا۔ مختصر سے لفظوں میں اتنا سمجھ لیجئے کہ ملک کبیر کی شاہی سے لے کر تاج شفاعت تک ہو جائے، جب بھی پروردگار نے اپنے حبیب کو کچھ دیا ہے تو کہا میرے حبیب یہ تمہارا حق تھا، لیکن جب نور فاطمہ زہرا کی باری آئی، نور فاطمہ زہرا کی باری آئی کہ انا اعطیناک حق سے زیادہ دے رہے ہیں۔ اچھا یہ نور ملا کہاں؟ خود اللہ کا نبی کہتا ہے کہ مجھے نور فاطمہ زہرا عرش اعظم الہی پہ عنایت کیا، تو یہ اللہ کا نبی عرش پہ گیا کب؟ شب معراج، تو بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ کے نبی کو معراج کیوں ہوئی تھی؟ اب جا کے سمجھ میں آیا، محبوب کو بلا کے کوئی تحفہ دینا مقصود تھا، اس لیے معراج ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں معراج کیوں ہوئی تھی؟ دن کے اجالے میں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں بلا لے؟ کیا وہ کن فیکن کا مالک نہیں ہے؟ کیا وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، اللہ کن فیکن کا مالک بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں بلا کے کسی پردہ نشین بیوی کا تحفہ دینا، رات کے اندھیرے میں بلا کے کسی پردہ نشین بیوی کا تحفہ دینا مقصود ہے۔ اس لیے اپنے حبیب کو رات کے اندھیرے میں بلایا۔ اور عزیزوں یہ جملہ بھی عجیب و غریب ہے، کتنے لطف کی بات ہے۔ قرآن تو جب اتر رہا ہے تو اپنے نبی کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، قرآن جب اترا ہے تو وہ نبی کو ڈھونڈتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی کو محراب مسجد میں پایا، کبھی اللہ کے نبی کو سفر میں پایا، کبھی اللہ کے نبی کو قرآن جب اتر رہا ہے، متوجہ ہو جائے، قرآن جب اتر رہا ہے تو کبھی اللہ کا نبی کوہ بہت کی پہاڑی پہ ہے، کبھی اللہ کا نبی زانوے علی پہ ہے، کبھی اللہ کا نبی گھر کے اندر موجود ہے۔ یعنی قرآن تو اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہ عجیب و غریب لطف کی بات ہے کہ اہل بیت کی فردوں کو لینے کے لیے اللہ کے نبی کو خود چل کے جانا پڑا، علی کو لینے کعبہ تک چلے گئے۔ خود اللہ کے نبی کو چل کے جانا کر رہا ہے تو نبی کو ڈھونڈ رہا، لیکن
مولا کائنات کو لینے کے لیے چل کے جانا پڑا، کعبہ تک شہزادی کونین کو لینے کے لیے ہائے 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 کوئی عام کنیز تھوڑی تھی، ہائے ہائے واہ 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 اللہ کی کنیز خاص۔ ہائے ہائے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی ختم کر دی گئی؟ واہ واہ بلکہ شہزادی کونین کے صدقے میں خلق بے کی۔ شک بڑے حدیث سے قصی جملہ سمجھ میں آئے گا، نبی تمہارے صدقے میں دنیا نہیں، علی نہ ہوتے تو دنیا نہ خلق ہوتی۔ اور اے محمد سمجھ لو کہ اگر ہمیں شہزادی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں بناتا نہ علی کو۔ سبحان اللہ لائے اسی کائنات میں لائے شہزادی کونین کو۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 لانے کے بعد پروان چڑھائے، قصیدے پڑھتے جا رہے ہیں، فاطمہ تو بزت منی، گڈ صلوات پڑھے پر محمد کہہ دیا تو اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ فاطمہ اور جس نے اور زیادہ تحقیق کر لی، فاطمہ میرا جس نے اور زیادہ تحقیق کی اس نے کہا کہ نہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، لیکن میں دس سے ادب جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ منشاء رسالت پہ پورا نہیں کرتا، منشاء رسالت پہ پورا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے لے کر آج تک جو بھی ترجمہ ہم نے سنا یہی سنا، لیکن آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس لفظ بزا کے معنی ہے ساتھ۔ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا فاطمہ تو بزت منی یا بزت منی، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں بزا پڑھنا چاہیے بزت پڑھنا چاہیے، دونوں طریقے سے پڑھنا، تو دونوں کا معنی ایک ہی۔ اور جو قرآن نے بتایا اس لفظ بزا کے معنی وہ بتائیں گے ساتھ۔ پڑھیے قرآن کہ جب جناب یوسف کے زمانے میں، دیکھیں دو جگہ سوال، سورہ یوسف اور سورہ روم، جب جناب یوسف قید میں تھے تو ان کے سامنے قیدی رہا ہو کے جانے لگے، تو جناب یوسف سے اس سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس پہنچنا تو اس سے کہنا کہ ایک یوسف نامی بے گناہ زندان میں قید ہے، صرف آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، قید ہے، اسے بے گناہ قید ہے، لہذا اسے رہا کرایا جائے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فانسا الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، وہ شیطان بہکا گیا اسے اور وہ بادشاہ سے ذکر نہ کر سکا، تو یہاں پہ 73 فرقے کے ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد 73 فرقے کے محققین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کے بعد جو جناب یوسف کی قید تھی وہ 7 برس کی تھی، بضع سنین یعنی چند برس اور قید رہے، شیطان نے بلایا اور اس کے بعد جناب یوسف کی قید چند برس تھی۔ یہاں پہ محققین نے بتایا کہ اس کے بعد جب وہ گیا اور بادشاہ سے ذکر نہ کر سکا اور جب وہ رہا ہوئے ہیں تو یہ جو درمیان میں مدت گزری ہے یہ 7 برس، یعنی اس لفظ بضع کے معنی ہے 7۔ اور رسالت یہ کہہ رہی کہ دیکھو میری اکائی ہے 9، صلوات پڑھ دو محمد والے جہاں آپ کو ایسا لگے کہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے، تو آپ اشارہ کر دیجیے۔ آپ لوگ تو کھا چکے ہیں، ابھی میں تو وہ جو قید تھی وہ 7 برس کی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پہ متوجہ ہو جائے کہ رسالت کہہ رہی ہے کہ میری اکائی ہے 9، 10 جو ہے وہ اکائی میں شامل نہیں،
لہذا رسالت اس جگہ پہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ دیکھو فاطمہ میری اکائیوں میں سے 7 حصوں کی مالک ہے. صرف 2 حصوں کی مالکہ نہیں. پہلا یہ کہ میں اس کا بابا ہوں، وہ میری والد ہے. دوسرے یہ کہ میں اس کا رسول ہوں، وہ میری رسول نہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی خاصیت، میرے اندر پائی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام شہزادی کونین کے اندر منوان موجود ہے. ہر جگہ مدرس ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے ہر جگہ. مجھے یقین ہے ابھی میں نکلوں گا تو میرے اوپر بھی اعتراض ہو. ایسے ہی رسول اللہ کی بس میں بھی مدرس تھے اور امتحان لینے والے تھے. رسول اللہ نے یہ کہہ دیا اب گریبان پکڑا جا رہا. نکل گئے چند لوگ باہر نکلنے کے بعد آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. رسول اللہ نے تو کہہ دیا کہ جتنی خاصیت میرے اندر وہ تمام کے تمام کہاں شہزادی کے اندر. لہذا ایسا کرو چلو اور امتحان لے کے آؤ. امتحان کیسے لیں گے؟ امتحان اس انداز سے لیں گے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ سنگریزے آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں. چلو یہی امتحان لے کے آتے ہیں. سنگریزے دیے گئے، دروازے بطول پہ دق الباب کیا. دروازے پہ کون آیا؟ کہا کنیز پہنچی. کیا کام ہے؟ سلام و کلام. کہا میں شہزادی سے ملنا. کنیز نے سرے سے نکار دیا کہ شہزادی دروازے پر نہیں آ سکتی. اب انہوں نے اصرار کیا تو کنیز نے مسلسل انکار کیا. کہ نہیں اگر شہزادی نہیں آ سکتی تو ہم کوئی بات نہیں بتا سکتے، پیغام بہت اہم ہے. کہا نہیں، جو بھی پیغام ہو ہمیں دو، ہم شہزادی تک پہنچائیں گے. کہ اگر شہزادی دروازے پہ نہیں آ سکتی تو ہم یہاں رکیں گے نہیں، چلے جائیں گے. پولیس کی آواز ہے، تمہیں روکا کس نے ہے؟ پیغام دینا ہو تو دو ورنہ خوشی سے چلے جا. اب یہ لوگ پلٹے، چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی. پیچھے سے ایک آواز آئی، ٹھہرو. اب یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ شہزادی کو بلا کے لائے. لیکن کنیز کی آواز جو آئی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، لیکن جو سنگریزے مٹھیوں میں چھپا وہ تو ہمیں دیتے رہو. امتحان کس کا لینا تھا؟ شہزادی. کنیز کو کیسے علم کہ ہمارے ہاتھوں میں سنگریزے. اب یہ پلٹے، پلٹ کے کنیز کے پاس پہنچے، سنگریزے کو کنیز کے ہاتھوں پہ دیا. جیسے ہی سنگریزے کنیز کے ہاتھوں پر آئے، آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ان کی آنکھیں خیرہ، کبھی سنگریزے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کنیز کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ کنیز نے مٹھیوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد سنگریزے کو زمین پہ پھینکا. اب جیسے ہی سنگریزے زمین پہ پہنچے تو سنگریزے نہ رہے، لال جواہر میں تبدیل ہو گئے. اب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کنیز کو دیکھیں یا سنگریزے کو دیکھیں. ایک مرتبہ کنیز کی آواز آئی، بدبختو تم شہزادی کا امتحان لینے آئے تھے. پہلے کنیز کا امتحان کنیز کا امتحان لے لو، بعد میں شہزادی کا امتحان لینا. اب دیکھیے سوال ہو سکتا ہے یہ خاصیت تھی شہزادی کی، یہ صفت آئی کیسے کنیز کے اندر؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نوری بشر خاکی بشر کے اندر یہ صلاحیت دیکھتا ہے تو اپنی صفت کو ودیت کر دیا تھا. اور شہزادی نے اپنی اسی صفت کو کنیز کے اندر استعمال. بہرحال
عذاب مسلسل 5 دنوں سے ایام عزائے فاطمیہ میں مشغول ہے۔ شہزادی کونین آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے کسی میں بس بھی نہیں ہے کہ اس کا اجر کوئی دے سکے سوائے شہزادی کونین معصومی۔ اس لیے کہ یہ جو مظلومہ اس کائنات سے گئی ہے، اب متوجہ گریہ ہو گئے، میں 2-4 منٹ کا وقت لوں پھر اس کے بعد میں مسائل۔ دیکھیے حق کے محبت یہی ہے، ادھر شہزادی کا نام زباں پہ آئے اور آپ کے آنکھوں سے اشک مظلومہ بیوی، اور اس مظلومہ بیوی کے مظلوم اور اس کے واقعات کو سن کے غیروں نے مذہب حقہ کو تسلیم کیا۔ شہزادی کونین کی مصیبت کو سن کہا کیسے؟ مجھے علم ہے کہ غالباً اسی مدرسے میں کسی عالم دین نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو مجھے بہت اچھا، بے حد اچھا لگا، اور میں آپ کے اذہان عالیہ کے سامنے پیش کروں۔ کہ افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا جو شیعوں سے سخت تعصب رکھتا تھا۔ حد یہ ہے کہ جس شہر میں وہ بادشاہ رہتا تھا اس شہر میں کوئی شیعہ نہیں تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ جب مرض الموت میں مبتلا ہو تو لاکھ کوششیں کی کہ شفا مل جائے، حکمہ پریشان ہیں، ادیبہ بھی پریشان، اور یہاں تک کہ علماء بھی پریشان ہو گئے، لیکن اسے شفا مایوس لاچار۔ ایک رات جب سویا تو خواب میں کسی نے کہا کہ لالا کا استعمال کرو شفا مل جائے، لالا کا استعمال کرو شفا مل جائے۔ بیدار ہوا، علماء کو بلایا، سب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ لالا کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں۔ اب اس نے حکمہ کو بھی بلایا کہ یہ بتاؤ لالا کسے کہتے ہیں؟ سب نے ہتھیار ڈال دیے، ادیبہ کو بھی بلایا، لیکن کوئی یہ بتا نہ سکا کہ لالا کسے کہتے ہیں، چونکہ خواب میں کسی نے کہا تھا کہ اگر اس کا استعمال کر لو گے تو شفا مل جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جستجو بڑھ گئی۔ جب جستجو بڑھ گئی تو کسی چاہنے والے نے آ کے بادشاہ سے کہا کہ اس شہر کے بغل میں جو شہر بسا ہوا ہے اس شہر میں ایک شیعہ عالم دین ہے، اس کو بھی بلا کے پوچھ لیا جائے، ہو سکتا ہے وہ بتا دے۔ تو چونکہ بادشاہ تھا اس نے بلایا شیعہ عالم دین، دربار عام میں پہنچ گیا۔ دربار سجا ہوا، ایک طرف علماء کھڑے ہیں، ایک طرف ادیبہ ہیں، ایک طرف حکمہ، ایک طرف رعایا کھڑی ہوئی، اور بادشاہ نے سوال کیا کہ بتاؤ عالم دین کہ لالا کسے کہتے ہیں؟ لمحے بھر کا وقت ضائع کیے بغیر شیخ عالم دین نے کہا کہ زیتون کا تیل استعمال کر شفا مل جائے گی۔ بادشاہ نے زیتون کا استعمال کیا اور اسے مرض الموت سے شفا مل گئی۔ جب شفا مل گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کی اور عالم دین کی قربت بڑھ گئی۔ یعنی جملے کو بدل کر اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی غدیری علماء قریب آیا ثقیفائی علماء بے چین ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو کرنا ہے تاکہ یہ قربت جو بھی ہے دور ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ لاکھ کوشش کے بعد ایک شوشہ نکال کے لے کے آتے۔ شوشہ کیا ہے کہ بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے قریب میں بیٹھتے ہیں آپ جانتے ہیں کون ہے؟ تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں شیعہ عالم دین کا۔ شیعہ عالم دین یہ وہی ہے جو ہمارے اور آپ کے امیر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کون سے امیر؟ دن کے امیر پہ یا شام کے امیر پہ؟ شام ہی کا امیر ہو سکتا ہے، اجالے کا امیر نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ کہ یہ ہمارے امیر پہ لعنت۔ بادشاہ یہ سنا کہ ہمارے امیر پہ،
کب بلایا جائے عالم دین؟ بلایا گیا، دربار اسی انداز سے سجایا گیا، ایک طرف علماء، ایک طرف ادیبہ، رعایا سب کھڑی ہوئی ہے۔ سوال کیا گیا، یہ بتاؤ تم ہمارے امیر پہ لعنت کرتے ہو؟ عالم دین نے پوچھا کس نے بتایا کہ ہم امیر پہ لعنت کرتے ہیں؟ کہا یہ علماء کھڑے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے امیر پہ لعنت کرتے ہو، یہ حکماء کھڑے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ادیبہ کھڑے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے امیر پہ لعنت کرتے ہو، اور یہ رعایا ہے، یہ رعایا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو شیخ عالم دین نے کہا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، متوجہ ہو جائیں۔ کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ پھر کیا مطلب ہے؟ کہ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم صرف امیر شام پہ لعنت کرتے ہیں؟ متوجہ ہو جائیں ارباب ایسا، تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم صرف امیر شام پہ لعنت کرتے ہیں؟ ہم تو اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جس نے اسے شام کا امیر بنا دیا تھا۔ ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جس نے اسے امیر بنایا۔ اب جیسے ہی جرم کا اعتراف کیا، ہر طرف سے صدا بلند ہے، گردن اڑا دو، قتل کر دو، لمحے بھر کا وقت ضائع نہ کرو، اس کا زندہ رہنا محال ہے۔ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں ایسے قتل نہ کرو۔ کہا پھر کیسے پوچھو تو وجہ کیا ہے، کیوں یہ ہمارے امیر پہ لعنت بھیجتا ہے؟ سوال کیا گیا تو عالم دین نے کہا کہ دیکھو یہ سمجھانے کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا کا بیان کرو، بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، ایک منٹ میں تمام کہ رسول اسلام نے لشکر اسلام کو لشکر کفر پہ جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ لشکر اسلام کو فتح ہوئی تو اس زمانے میں لوگ قید کیے جاتے تھے، تو جب لوگ قید کیے گئے تو اسی میں کچھ عورتیں بھی قید ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کا دستور تھا کہ قیدیوں سے ملنے جایا کرتے، بس منزل آ گئی ہمیں کہ دوسرے روز جب رسول اللہ قیدیوں سے ملنے کے لیے گئے تو انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی جو عورت تھی جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رسول اسلام کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے اے کریم ابن کریم میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ کریم ابن کریم، یقین جانیے اللہ کے نبی نے کہا بات بعد میں کرنا، پہلے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو کھول دیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے ہاتھ کھول دیے، کہا اب بیان کر۔ کہا کریم ابن کریم آپ تو جانتے ہیں اور میرے باپ کی سخاوت کا شہرہ اور چرچا آپ کے کانوں تک ضرور پہنچا ہوگا۔ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، کہیں لکھا ہے کہ میں حاتم طائی کی بیوی ہوں، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ مجھے میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کر دیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا بالکل تمہارا حق بنتا کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اب عالم دین نے بادشاہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حاتم طائی کی بیٹی اپنے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کر دی گئی، لیکن جو کائنات کا کریم ابن کریم تھا کیا اس کا حق یہی تھا دربار میں بلایا؟ اللہ آپ کو کوئی غم سوائے مردوں میں کربلا۔ شہزادی کونین کہاں پہنچ گئی؟ کہ دربار میں بلایا گیا، اور جب ہماری شہزادی دربار میں پہنچی ہے، وہ نامہ جو رسول اللہ نے لکھ کے دیا تھا شہزادی کی نگاہوں کے سامنے چاک کر کے فضا میں اڑا دیا گیا۔ ارباب ایسا یہ منظر شہزادی کو بہت شاک گزرا ہے۔ جانتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا؟ میں نے عالم دین سے مسائل سنا ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔
एक आलिम दीन अपनी जेब में कागज का पार्चा लेके जाते थे और जब इस मौके पर पहुंचते थे तो जेब से वो पार्चा निकाल के चाक करते थे और इसी फर्श अज़ा पे बिखेर देते थे। किसी अज़ादार से कहते थे कि इन कागज के टुकड़ों को चुनो, वो अज़ादार उठता था, कागज के टुकड़ों को चुनता था। आलिम दीन सवाल करते थे, ये बताओ इन कागज के टुकड़ों को चुनने में कितना वक्त सर्व किया? तो अज़ादार कहता था, आलिम दीन इन कागज के टुकड़ों को चुनने के लिए मैंने लम्हे भर का वक्त सर्व किया। बस वो अपना सर पीट के कहते थे, इसी वक्त में शहजादी कमर खमीदा हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरबाब हसन दरबार में खड़े खड़े रसूल इस्लाम की एकलौती बेटी के पैर में वरम आने शुरू हो गए। जब काफी देर गुजर गई तो एक मर्तबा शहजादी ने सलमान फारसी को आवाज दी, चाचा सलमान जालिम से कह दे कि मेरे हक में फैसला जल्दी कर दे, मैं इतनी देर नहीं मिला, शहजादी को हक नहीं मिला। अपना हक लिए बगैर दरबार से निकली इस गैज़ो गज़ब के आलम में शरफ में दाखिल हुई। बड़े बेटे हसन ने दामन पकड़ के कहा, अम्मा ले आएगा शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम हसन आगे बढ़ी, छोटे बेटे हुसैन ने दामन पकड़ के कहा, अम्मा जब मालूम था कि सालिम इंसाफ नहीं करेगा तो सवाल किया था क्यों? शहजादी ने अभी कोई जवाब न दिया, दामन को छुड़ाया, आगे बढ़ी। तारीख कहती है कि जैसे ही कौनैन शहजादी कौनैन बैतुल शरफ के सहन में दाखिल हुई है तो तारीख कहती है कि 4 बरस की बच्ची है। आगे बढ़ के नन्हे नन्हे हाथ अपनी माँ के गले में डाले, अम्मा तुम जिस शहजादी ने इमाम हुसैन को कोई जवाब न दिया, इमाम हसन को कोई जवाब न दिया, एक मर्तबा 4 बरस की बच्ची का माथा चूम के कहती है, ज़ैनब सब ये सवाल मुझसे करे लेकिन तू ये सवाल दरबार की कदम कराए, दरबार की तुझे जब मैं दरबार गई तो मेरे हाथ खुले हुए थे, मेरे सर में चादर थे, लेकिन जब तू दरबार में रहेगी तेरे हाथ बंधे होंगे, तेरा सर खुला होगा। अरबाब अज़ब बस 2 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी। शहजादी की शहादत का रोज गुजरा और मुझे शहादत पढ़नी है। अरबाब अज़ब वसीयत के मुताबिक शहजादी ने वसीयत की थी, ऐ अली मुझे गुस्ल आप दीजिए, कफन आप पहनाइएगा, दफन आप कीजिएगा। ये वसीयत करने की जरूरत क्या थी? शहजादी को वसीयत करने की जरूरत क्या थी जबकि आप जानते हैं कि मासूम को गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता, तो ये वसीयत करने की जरूरत क्या थी? अरबाब अज़ब ये राज उस वक्त खुला कि जब मेरा इमाम गुस्ल देते देते अली जैसा साबिर इंसान जब चीख मार के रोया तो पूछने वाले ने पूछा कि अली आपने इतनी जंग की कभी इस अंदाज से चीख के ना रोए, आज आखिर वजह क्या थी? शहजादी की बसलियां टूट गई, लेकिन ज़हरा ने कभी शिकायत नहीं की। हाँ बाबे रज़ा शहजादी को इल्म था कि जिस जख्म को देख के अली जैसा साबिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर ज़ैनब गुस्ल करेगी तो वो जख्मों को देख लेगी, उससे बर्दाश्त ना होगा। मैं कहूँगा शहजादी आज आपने जनाब ज़ैनब को बचा लिया, लेकिन जरा करवाना के बजा आइए नबी आगे खड़ी भाई को जबा
जनाब रजा वसीयत के मुताबिक जनाजा तैयार हो। एक जनाजा तैयार हो गया तो एक मरतबा जनाजे को सहने खाना में ला के रखा गया। जैसे ही जनाजे को सहने खाना में ला के रखा गया, मौलाई कायनात ने आवाज दी, बेटा हसन आओ, बेटा हुसैन आओ, ज़ैनब आओ, उम्मे कुलसूम आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। जैसे ही आवाज मिली जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आके आके खड़ी हो गई। अरे अम्मा आज से हम माँ किसे कहेंगे? इमाम हसन आगे बढ़े, अरे अम्मा अब हमें खाना कौन खिलाए? जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम ज़ारो कनार गिरिया कर रही है, लेकिन मौलाई कायनात क्या देख रहे थे? इमाम हुसैन एक कोने में खड़े हैं। आवाज दी मेरे लाल क्या माँ से रुखसत नहीं होगे? आवाज आई बाबा जब तक माँ बुलाएगी नहीं हुसैन आएगा नहीं। मौलाई कायनात फातिमा ज़हरा से बताते ऐ बिन्ते रसूल क्या हुसैन ऐसे ही कोने में खड़ा है? बस इतना सुनना था कि बंदे की टूटे तो हाथ उदार हुए। हाँ मेरे लाल मेरे करीब आ जा, बस सरवार ऐसा जितना पुरसा पेश करना हो हुसैन आगे बढ़े, गिरिया कर रहे हैं। इतना ज्यादा गिरिया हुआ कि मलाइका में शोर व शहर थे। जिब्राइल नाज़िल हो गए, ऐ अली हुसैन को जुदा कर लीजिए वरना क़यामत आ जाएगी। बड़े आराम से दश्ते सबकत रखा। ऐ मेरे लाल जनाजे से जुदा हो जाओ, जनाजे को उठने में ताख़ीर हो रही है। मेरा शहजादा जो ज़ारो कतार गिरिया कर रहा था पलट के बाबा को देखता है, इजाजत लेता है। बाबा क्या इतनी इजाजत है कि मैं अपनी माँ से एक जुमला कह लूं? हाँ मेरे लाल इतनी इजाजत है, बस इजाजत का मिलना था। एक मरतबा इमाम हुसैन अपना माँ के गानों तक ले गए। अम्मा इतना बताओ तुमने बुलाया तो ये हुसैन आया कि नहीं आया? हाँ मेरे लाल जब मैंने बुलाया मेरे करीब आ गया, बस मेरे हुसैन की आवाज आई। अम्मा तुमने बुलाया तो ये हुसैन आ गया। करबला हुसैन बुलाए हाज़रीन मजलिस की दिली हाजात को पूरा फरमा। रोज़गार तुझे मोहम्मद वाले